بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. درس نمبر 6 لیسن نمبر 6. گزشتہ آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک کی ہدایت والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں. اب آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہے. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو غیب پر یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب، لفظ بلفظ ترجمہ اس کا دیکھیے. الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا آگے اس کی تشریح دیکھیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے 3 صفتیں اور 3 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ان میں سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا. ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. ومما رزقناہم ینفقون، راہ خدا میں یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے پسندیدہ جگہوں پر مال خرچ کرنا. یہ 3 صفت ہے ایمان والوں کے. یہ 3 صفت ہے ایمان والوں کے، یہ 3 صفت ہے متقیوں کے، یہ 3 صفت ہے اللہ کے خاص بندوں کی. پہلی صفت کیا؟ غیب پر ایمان رکھنا. دوسری صفت نماز قائم کرنا. اور تیسری صفت راہ خدا میں یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. آج ایمان بالغیب کے بارے میں چند اہم ترین باتیں پیش کی جا رہی ہیں. جس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے اس کے دل کو اطمینان اور روح کو تسلی ہو جاتی ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا اور آسرا اس کا وہ مضبوط ایمان ہے جو وہ اپنے حقیقی رب پر اور اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت وغیرہ پر رکھتا ہے. زندگی کی مشکل ترین گھڑیوں میں اور سخت سے سخت حالات میں ایک مومن کے لیے سب سے مضبوط سہارا اس کا ایمان ہوتا ہے. شک، تردد اور تذبذب سے بالاتر ہو کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ایمان بالغیب کا تعلق محسوسات اور معقولات سے ماورا ہوتا ہے. محسوسات بولے تو جو چیزیں محسوس ہوتی، یعنی ہم لوگ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ٹچ محسوس ہوتا. معقولات بولے تو لاجیکلی وہ چیزیں سمجھ میں آئے تو ہم لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پکڑنے سے نہیں ملتا اور دماغ لگانے سے سمجھ میں آئے نہ آئے، بس ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے تو ہم مانتے ہیں، بس بات ختم. تو یہ جو بھروسہ ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں، جس کے بارے میں صرف نبی کے ذریعے ہی خبریں معلوم ہو سکتی ہیں. ایمان کے بارے میں صرف نبی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان یہ چیز ہے، اللہ یہ ہے، فلاں فلاں فلاں، تو بس ہم نے مان لیا، یہی ایمان ہے. نظر سے چھپی ہوئی اور مشاہدہ اور تجربے سے باہر کی وہ ساری باتیں، نظر سے چھپی ہوئی، مشاہدہ اور تجربہ یعنی ایکسپیرینس سے باہر کی وہ ساری باتیں جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ان پر جو ہم تک پہنچی ان پر ہمارا جو کامل یقین ہوتا ہے وہی ایمان بالغیب ہے. ایمان کسے بولتے؟ چھینے سے پکڑنے سے پکڑ میں نہیں آتی وہ چیز، اور ہمارے نظر سے ہماری نظروں کو یہ ایمان والی چیز، ایمان نامی چیز دکھائی نہیں دیتی، اور ہمارے تجربے میں بھی وہ چیز نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے بتایا اور ہم نے مان لیا، اسی کو ایمان کہتے ہیں.
अच्छा आगे देखिए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जरिए हशर व नशर के अहवाल, यानी क़यामत होगी, उस वक्त ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारे के सारी जो हालतें हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें मालूम हुए। हूरों और फरिश्तों के हालात, क़यामत, जन्नत और दोज़ख, पुलसिरात और मीज़ान वगैरह, मीज़ान पुलसिरात बोलते हैं वो रास्ते को जो जो बहुत बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होता है, और मीज़ान यानी तराजू को बोलते हैं, इंसाफ वगैरह से मुतालिक सारी मालूमात जो हम तक पहुंची है, उन सब का ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। हम लोग देखे क्या, ये सारी की सारी चीजें, हूरों को हम लोग नहीं देखे, फरिश्तों को हम लोग नहीं देखे, क़यामत को हम लोग नहीं देखे, जन्नत को हम लोग नहीं देखे, जहन्नम को हम लोग नहीं देखे, लेकिन अल्लाह के नबियों ने हमें बताया और हमने उसको मान लिया। तो ये जो भरोसा है, ये जो यकीन है, इसी को ईमान कहते हैं। अच्छा, जिन बातों का सबूत कुरान मजीद और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हो जाए, जिन बातों का सबूत कुरान मजीद और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हो जाए, उन सारी चीजों को पूरी तरह मान लेना ईमान बिल गैब है। दो चीजें, एक कुरान मजीद, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उसको पूरे के पूरे तौर पर एक्सेप्ट करना, ये ईमान है। जिन बातों का सबूत कुरान मजीद और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हो जाए, उन सारी चीजों को पूरी तरह मान लेना ईमान बिल गैब है। ईमान के मैदान में अपनी समझ, अपनी फिक्र और अपनी अकल को अल्लाह और उसके रसूल के अक़वाल के ताबे रखना चाहिए, उसी वक्त आदमी मोमिन कहलाता है। ईमान के मैदान में, यानी ईमान नामी जो चीज है उसको समझने के लिए जब हम निकलते हैं तो अपनी अकल को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना चाहिए। यानी अल्लाह कुरान में जो कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम अपने अहादीस में जो बातें बताएंगे, उसी को मानकर चलेंगे, तभी हम ईमान वाले कहलाएंगे, तभी हमारा ईमान काबिल कबूल होगा। तो आज का सबक यही है। इंशाल्लाह आगे और भी जो आगे इंशाल्लाह और भी जो बातें इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को कामिल ईमान नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।